السلام علیکم۔ میرا دل کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ میں اس کام کے لیے بہت جد و جہد کر رہا ہوں، پورا نہیں ہوتا۔ میرا یہ رشتہ نہیں ہوتا، مجھے نوکری نہیں ملتی۔ میرے سامنے ایک بہت بڑا کام مقصد ہے جو میں کوشش کر رہا ہوں، حل نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔ کمپلیٹ ہیلدی ٹپس کی جانب سے بندہ نچیز کا سلام۔ آج میں ایک ایسا قرآن پاک کی صورت کا وظیفہ بتانے لگا ہوں جس کو آپ صرف 7 دن استعمال کر کے مشکل سے مشکل مرحلہ جو بھی آپ کی لائف میں ہے، ایک ٹاپک کو ذہن میں رکھ کے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 7 دن میں آپ کا وہ مقصد، وہ آپ کا ٹارگٹ، وہ آپ کی ضرورت مالک ضرور پوری کر دیتا ہے۔ یہ آسان سا ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ کسی پیر فرید فقیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی سے ایڈوانس اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کلام پاک، قرآن پاک اللہ پاک نے تمام انسانوں کے لیے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی دینی ضروریات کے لیے، دنیاوی ضرورت کے لیے۔ ہم اس کا ہر لحاظ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے ہر حرف میں حکمت ہے، ہر حرف میں شفا ہے، ہر حرف ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس میں بہت سارے راز پوشیدہ رکھے ہیں، بہت سارے حکمت پوشیدہ رکھی ہے۔ اگر آپ زندگی میں کچھ پانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کو ساتھ دوستی کر لیں، اس کے پر غور و فکر شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مسائل 2 منٹوں میں حل ہو جائیں گے، بہت شارٹ ٹائم میں حل ہو جائیں گے۔ یہ جو ٹپس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یقین کرو بہت اعلیٰ پائے کی ہے، بہت مجرب ہے، اور کئی دفعہ اپنی زندگی میں جب کبھی بھی مجھے مشکل پیش آتی ہے تو اللہ پاک اس کے ذریعے میں دعا کرتا ہوں، اللہ پاک میری مشکل آسان کر دیتا ہے، میری رکاوٹیں دور کر دیتا ہے، میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتا ہوں، میں اپنے من کی مراد پوری کر لیتا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں یہ راز میں اپنے سینے میں نہ لے جاؤں، یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ خدا کی اس کلام کی برکات، خدا پاک کی اس کلام کے فیوز، اور جو اللہ پاک اس کے ذریعے رحمت نازل کرتا ہے، وہ سب لوگوں کو شیئر کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ میرے مسلمان بھائی، میرے دین والے بھائی، میرے کلمہ گو بھائی، میرے اسلام والے بھائی اور دوسرے لوگ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو کرنا یہ ہے کہ ایک کام کا ذہن میں ارادہ رکھیں گے، ایک کام کو ذہن میں ٹارگٹ رکھیں گے اور اس کو ایک کاغذ پر لکھ لیں گے، اپنے کام کو ایک کاغذ پر لکھ لیں گے۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے، اسی طرح کا ایک کاغذ ہوگا، اس پہ یہاں ایسے لکھ لیں گے، کاغذ کو لکھ کے اس کے سامنے، اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ جب یہ عمل کرنا ہے تو پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے، 1 سے لے کر 7 دفعہ، جتنا آپ کو ٹائم مل رہا ہو اس حساب سے پڑھیں، کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 7 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنا ہے اور سورت قریش۔ اچھا، آپ کو پتہ بھی نہیں سورت قریش کون سی ہے؟ سورت قریش آخری سپارے میں آئے، سورت قریش لے الاف، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے لے الاف قریش الافہم رحلۃ الشتاء۔ یہ سورت قریش، یہ سورت آپ نے صرف 100 دفعہ پڑھنی ہے، پوری 100 دفعہ، نہ 100 سے کم ہو نہ 100 سے زیادہ ہو۔ یہ تسبیح لے لیں گے آپ 100 دانے والی، اس پہ پڑھیں گے سورت لیلاف قریش، پہلے درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورت لیلاف قریش پڑھیں گے 100 دفعہ۔ 100 دفعہ پورا پڑھنے کے بعد پھر ایک بار پڑھیں گے، 101 ہو جائے گا۔ 101 دفعہ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ 101 دفعہ یہ سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ دوبارہ درود شریف پڑھیں گے 1 سے لے کر 7 دفعہ، چاہے آپ کے ٹائم کے مطابق ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو 7 دفعہ پڑھیں، تھوڑا ٹائم ہے تو 3 دفعہ پڑھ لیں، 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے۔ یہ سورت 101 دفعہ پڑھنی ہے، پہلے 100 دفعہ پڑھیں گے، پھر 1 دفعہ پڑھیں گے، 101 ہو جائے گا۔
پھر پہلے آپ نے درود شریف پڑھا، بعد میں بھی آپ نے درود شریف پڑھا، ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ شریف پڑھیں، آپ کی مرضی، شروع میں پڑھ لیں، درمیان میں دوبارہ نہ پڑھیں بھی، آپ پہ ڈیپینڈ ہے یہ ایک بات۔ اپنا مقصد ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے سامنے رکھیں۔ یہ پڑھنی کب ہے؟ مسئلہ تو یہ آ گیا، یہ پڑھنی ہے صبح کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے۔ آپ جلدی جاگ جائیں گے، اس کو پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگتے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے۔ پہلے دن ہو سکتا ہے آپ کا ٹائم زیادہ لگے، لیکن عام طور پہ 15 منٹ لگتے ہیں۔ تو صبح سنت اور فرض کے درمیان جو وقفہ ہے، پہلے سنتیں پڑھیں گے صبح کی فجر کی، اس کے بعد اس سورت کو 101 دفعہ پڑھیں گے، اس کے اول آخر درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد اس سورت کو پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ رب سے دعا مانگیں گے اپنے مقصد کی، جو آپ نے کاغذ پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ مقصد لکھا ہوا آپ کے سامنے، جب بھی تسبیح پڑھنے بیٹھیں گے روزانہ، یہ آپ کے سامنے پڑھا ہوا ہو، آپ کے سامنے ہو، اور اسی میں کاغذ کو دیکھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اور یہ روزانہ 7 دن پڑھنا ہے، صبح والی سنت کے بعد فرض سے پہلے۔ جگہ بدل سکتے ہیں، یہ مسجد میں پڑھا ہے پہلے دن، دوسرے دن آپ کو مسجد میں نہیں ٹائم ملا، گھر پڑھ سکتے ہیں، مکان کی چھت پر پڑھ سکتے ہیں، عورت ہے تو وہ اپنے گھر میں پڑھ سکتی ہے، مرد بھی اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے، مسجد میں پڑھ سکتا ہے، جہاں آپ کے لیے آسانی ملے، لیکن 7 دن یہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن کے اندر آپ کا مقصد یہ پورا ہو جائے گا، آپ کی تمنا پوری ہو جائے گی، مالک آپ کی دعا پوری کر دے گا۔ لیکن ذہن میں یہ تخیل رکھنا ہے، سب سے بڑا اس میں کردار آپ کی یقین اور آپ کی امید کا ہے۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ مالک میری یہ ضرورت ضرور پوری کرے گا، مالک یہ میری مراد پوری کر دے گا، مالک ہی بہت بڑی طاقت والا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، تو اللہ پاک کو آپ کی یقین پر ناز ہوتا ہے، وہ آپ کا خواہش، آپ کی تمنا، آپ کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ تو جائز ضرورت کے لیے پڑھیں۔ اللہ پاک تمام لوگوں کو مشکلات سے محفوظ رکھے اور تمام لوگوں کی دلی مرادیں، نیک تمنائیں پوری کرے۔ یہ ایک ٹپس تھی، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، تاکہ بہت سارے لوگ بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہوتے ہیں، بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، بیٹے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اولاد کی اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں، کسی کو کوئی بیماری کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی بڑا اور کام مسئلہ رکا ہوتا ہے، کسی کا کوئی جاب کا مسئلہ رکا ہوتا ہے۔ تو آپ کی یہ ویڈیو شیئر کرنے سے، آپ کا یہ ٹپس کسی کو بتانے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے الفاظ کے، آپ کے تعاون سے کسی کی بہت بڑی مشکل جو ہے نا وہ آسان ہو جائے، کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، کسی کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو اس کو ضرور زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے اور آسانیاں نصیب کرے، آمین۔